السلام علیکم ناظرین کرام، نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آئینی ترمیم والے معاملے پر تو اب آپ انکار ہی سمجھیں، یہ معاملہ تو اب ختم شد ہو گیا ہے، کیونکہ آدھی رات کو مولانا کی جانب سے میرپور میں جو خطاب کیا گیا وہ اس حکومت اور اسٹیبلشمنٹ کی نیندیں اڑانے کے لیے کافی ہے۔ مولانا نے بڑا واضح کر دیا کہ یہ جعلی حکومت ہے اور اس حکومت کے پاس مینڈیٹ نہیں ہے، اور اس حکومت کا نام لیتے ہوئے بھی شرم آتی ہے کہ اگر کسی فورم پر کوئی پوچھ ہی لے کہ پاکستان میں حکومت کس کی ہے تو شرم آتی ہے یہ بتاتے ہوئے کہ شہباز کی ہے، نواز شریف کی ہے یا زرداری کی ہے۔ ان کی حکومت نہیں ہے بلکہ پاکستان میں فوجی جرنیلوں کی حکومت ہے۔ دوسرے نمبر پر انہوں نے کہا کہ آدھی رات کو منہ اٹھا کے یہ آ جاتے ہیں میرے گھر پہ ووٹ مانگنے کے لیے، مسودہ ان کے پاس ہوتا کوئی نہیں، کالے شاپر کے اندر کالا مسودہ لے کر آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ووٹ دے دو۔ تو ایسے تو نہیں چلے گا، ہم کسی ایسی طاقت کو ووٹ نہیں دیں گے جو جمہوریت پر شب خون مارے، جو آئین پر شب خون مارے۔ لہٰذا ہماری طرف سے تو آپ انکار ہی سمجھیں۔ اگر اس آئین پر شب خون مارا گیا، خرید و فروخت کی گئی، تو پھر ہماری طرف سے علم بغاوت بلند ہوگا، اور ہم آئین سے کھلواڑ کرنے کی کوشش اگر ہوئی تو پھر سڑکوں پر نکلیں گے اور تمہیں ایوانوں سے گھسیٹ کر باہر نکالیں گے۔ فضل الرحمان نے کہا کہ مجھے اسٹیبلشمنٹ والے کہتے ہیں کہ آپ الزام لگاتے ہیں کہ ہم نے دھاندلی کروائی ہے۔ فضل الرحمان نے کہا کہ اگر اس ملک کے اندر آپ دھاندلی نہیں کرواتے تو پھر کوئی مائی کا لال کروا ہی نہیں سکتا۔ اس سب کے اندر آپ سب سے پہلے نمبر پر ہوتے ہیں، باقی دوسرے نمبر پر ہوتے ہیں۔ شہباز شریف آپ پنجاب کے وزیر اعلیٰ رہ چکے ہیں، آپ وفاق میں بھی حکومت کر رہے ہیں، مگر آپ کے پاس اکثریت نہیں ہے، آپ پاکستان پیپلز پارٹی کے سہارے پر حکومت کر رہے ہیں، یعنی پیچھے کچھ رہ نہیں گیا۔ سادہ لفظوں میں آپ کو بتاؤں، مولانا نے کہا کہ جو میں نے مسودہ دیا ہے، میرے مسودے پر آئینی ترمیم ہوگی اگر ہونی ہے تو، ورنہ پھر بھول جائیں، آئینی ترمیم والا آپ خواب چھوڑ دیں۔ دوسرے نمبر پر پی ٹی آئی کا احتجاج تو رات کو انہوں نے کال آف کر دیا تھا۔ یہ بھی اطلاعات آئیں کہ مولانا فضل الرحمان نے محسن نقوی کو فون کیا، اس سے پہلے ایک ڈیڈ لاک بھی رہا۔ حکومت کہتی ہے کہ ہم پیمز کے ڈاکٹر سے عمران خان کا میڈیکل چیک اپ کروا لیتے ہیں۔ پی ٹی آئی نے کہا کہ نہیں، آپ شوکت خانم کے پرائیویٹ ڈاکٹر سے چیک اپ کروائیں۔ اس کے بعد پھر سیاسی کمیٹی کا، ایپیکس کمیٹی کا اجلاس ہوا، پھر آدھی رات کے وقت بیرسٹر گوہر کی جانب سے ویڈیو پیغام جاری کیا گیا، اور ویسے بھی اس احتجاج کے ہونے کے کوئی چانسز نظر نہیں آ رہے تھے۔ ہوائی فائرنگ ضرور ہوئی کہ اگر ملاقات والا یا اس طرح کی یقین دہانی نہ بھی کروائی جاتی تو بھی احتجاج کرنا بڑا مشکل تھا۔ بہرحال اب ہو کیا رہا ہے، یعنی اگر یہ ساری صورتحال ناکام ہو جاتی ہے، جو کہ ہوتی ہوئی نظر بھی آ رہی ہے، تو پھر شہباز شریف کو یہ کہہ دیا گیا ہے کہ آپ اپنا استعفیٰ تیار رکھیں۔ نصرت جاوید بزرگ صحافی ہیں، استادوں کے استاد ہیں، بڑے صحافی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ عمران خان سے ملاقات کا جو آخری آپشن تھا، آخری اختیار تھا، وہ محسن نقوی کے پاس تھا، حتیٰ کہ شہباز شریف کے پاس بھی نہیں تھا۔ اور آپ یوں سمجھ لیں کہ آپ کے ملک کا وزیر اعظم وزیر داخلہ کے انڈر کام کرتا ہے، اور شہباز شریف کو بتایا گیا کہ اگر احتجاج ملتوی کروانے کے لیے عمران خان سے ملاقات ضروری ہے، اگر ملاقات کے بغیر یہ نہیں ہو سکتی ایس سی او کانفرنس، تو پھر یہ سمجھ لیں کہ پاکستان کے اندر جو بھی بیرونی وفد آئے گا، جو بھی مہمان آئے گا، جب بھی آئے گا، اس کا شیڈیول لینے کے لیے وہ آئے یا نہ آئے، سب سے پہلے آپ کو قیدی نمبر 804 کے پاس جانا پڑے گا، آپ کو اس سے پوچھنا پڑے گا، اپروول لینا پڑے گی۔ اور ساتھ ہی نصرت جاوید کہتے ہیں کہ شہباز شریف کو کہہ دیا گیا ہے کہ اپنے استعفے وغیرہ کے حوالے سے بھی سوچیں، آپ ناکام ہو چکے ہیں، آپ کچھ کر نہیں سکتے، لہٰذا آپ اپنے استعفے کے حوالے سے پلان کریں اور اپنی خیر منائیں۔ پھر اخبار جنگ میں انصار عباسی سینئر صحافی ہیں، ان کی جانب سے ایک لمبا چوڑا کالم لکھا گیا ہے جس میں مختصر یہ بتایا گیا کہ حکومت ڈری ہوئی ہے، سپریم کورٹ سے پی ٹی آئی کی بھی بڑی امیدیں ہیں اور حکومت ڈری ہوئی ہے۔ بارہا ان خدشات کا اظہار پاکستان پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی جانب سے بھی کیا گیا کہ 25 اکتوبر کے بعد سپریم کورٹ کے اندر پوزیشن بدل جائے گی، اور اس کے بعد 8 فروری والا الیکشن بھی آڈٹ ہو سکتا ہے، کالعدم ہو سکتا ہے، اور اس سے پہلے وہ جو مخصوص سیٹوں والا فیصلہ ہے وہ بھی موجود ہے، اس پر بھی عمل نہیں ہوا۔ لہٰذا اس وقت اگر جسٹس شاہ آ گئے تو جسٹس شاہ اس سارے معاملے کو پلٹ کر رکھ دیں گے۔ لیکن انصار عباسی کی آج کی خبر میں یہ بتایا گیا کہ انہیں ایک سینئر ترین ذریعے نے بتایا جو ججز کے بہت قریب ہے،
حکومت کے بہت قریب ہے، ججز کی تعیناتی کے اندر اس کا اہم کردار ہے، انہوں نے یہ بتایا کہ 25 اکتوبر کے بعد بھی راوی چین ہی چین لکھے گا، سپریم کورٹ سے کوئی مہم جوئی نہیں ہوگی۔ یعنی آپ سپریم کورٹ کے بارے میں بے فکر ہو جائیں، وہاں کی آپ کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہاں سے کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ اس کا دوسرا مطلب یہ ہے کہ کیا جسٹس منصور علی شاہ نے ڈیل کر لی ہے، یا یقین دہانی کروا دی ہے، یا ہاں کر دیا ہے کہ میں بھی قاضی فائز عیسیٰ کی طرح آپ کے ساتھ چلوں گا، یا وقتی طور پر نوٹیفیکیشن کے لیے، یہ سارے معاملات کے لیے کوئی یقین دہانی کروائی گئی ہے۔ بہرحال بڑے معتبر ذرائع سے انصار عباسی اس خبر میں دعویٰ کر رہے ہیں۔ پھر اس وقت راولپنڈی اور اٹک میں رینجز تعینات کرنے کی منظوری ہو گئی ہے۔ وفاقی وزارت داخلہ نے حکومت پنجاب کی درخواست پر راولپنڈی اور اٹک میں رینجز تعینات کر دی ہے۔ راولپنڈی اور اٹک میں پاکستان رینجز کے دو ونگز تعینات ہوں گے، اور یہ خبر میں نے آپ کو 2 دن پہلے بھی دی تھی کہ راولپنڈی اور اٹک میں کرفیو لگ سکتا ہے، وہاں پہ معاملات ذرا سخت ہو سکتے ہیں۔ بہرحال پی ٹی آئی والے تو احتجاج کے لیے نہیں آئے، لیکن اس کے باوجود رینجز اس وقت تعینات ہو چکی ہے۔ دوسری جانب اس وقت جو سب سے اہم واقعہ ہے، جو لاہور کا واقعہ ہے، جس پر ڈیبیٹ ہو رہی ہے، جس پر سوالات اٹھائے جا رہے ہیں کہ دیکھیے اب کیا ہوا، کل جو کچھ ہوا، گرفتاریاں ہوئیں، احتجاج ہوئے، مختلف طلباء کے سر پھٹے، وہ بھی آپ نے دیکھا، سارا دن تماشا لگا رہا۔ آدھی رات کے وقت مریم نواز کی جانب سے نوٹس لیا گیا، سارا دن گزر جانے کے باوجود لاہور کے مرکز کے اندر مریم کی جانب سے نوٹس لیا گیا، اور مریم کی جانب سے ایک کمیٹی بنا دی گئی، 7 رکنی یہ کمیٹی تشکیل دی گئی۔ چیف سیکرٹری پنجاب تحقیقاتی کمیٹی کے کنوینر مقرر کیے گئے، اور کہا گیا کہ 48 گھنٹوں کے اندر اندر آپ اپنی جانچ مکمل کریں اور آپ حکومت پنجاب کو رپورٹ کریں۔ لیکن یہ معاملہ اب پہلے سے زیادہ مشکوک ہو چکا ہے۔ وہ کیسے؟ پنجاب کی سینئر پولیس افسر نے کل پریس کانفرنس کی ڈی جی آئی آپریشن لاہور نے، انہوں نے کہا کہ نہ کوئی بندہ ہے، نہ کوئی لڑکی ہے، نہ کوئی وکٹم ہے، یہ ساری سوشل میڈیا کی باتیں ہیں، ہم نے سارا ہاسپٹل چھان مارا ہے، نہ ہمارے پاس کوئی شکایت آئی ہے، نہ یہ ایسا ہی ڈرامہ لگایا گیا، جھوٹی افواہ ہے۔ اچھا، یہ پولیس کی جانب سے پریس کانفرنس، اور اس پریس کانفرنس کے اندر جو آخری پریس کانفرنس ہوئی اس میں شہر بانو بیٹھی ہوئی تھی، وہ جو پولیس والی بڑی وائرل خاتون ہے، محسن نقوی کی رشتہ دار۔ یہ پریس کانفرنس انہوں نے بڑے بھرپور طریقے سے، بھرپور دعوے کے ساتھ کی کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، نہ لڑکی ہے، نہ وکٹم ہے، نہ ہی ایسا کوئی واقعہ ہوا ہے۔ حالانکہ وزیر تعلیم اور اسپیکر پنجاب اسمبلی یہ کہہ چکے ہیں کہ ثبوت ضائع کیے گئے ہیں، واقعہ ہوا ہے، پرنسپل اور سارا عملہ اس میں انوالو ہے۔ لیکن پھر ایک ویڈیو پیغام اور اینکر بن جاتی ہے جو وہی شہر بانو جو پولیس والی ہے، اور وہ قرآن پاک کی آیات پڑھتی ہے کہ جعلی فتنہ اور جعلی خبر پھیلانے والے کے بارے میں قرآن کیا کہتا ہے، تصدیق کرنے کے حوالے سے، اور ساتھ ہی 2 موٹے نوجوان وہ انہوں نے اپنے ساتھ کھڑے کیے ہوتے ہیں۔ ایک کہتا ہے کہ ایک کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ لڑکی کا چچا ہے اور ایک لڑکی کا والد ہے، منہ پر ان کے ماسک ہوتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ ہماری بچی پچھلے 7 دنوں سے ہاسپٹل کے اندر ایڈمٹ ہے، وہ اصل میں بات یہ ہے کہ وہ گھر کی سیڑھیوں سے گر گئی تھی۔ ایک طرف پولیس کہتی ہے کوئی واقعہ ہوا ہی نہیں، کوئی ایسی چیز ہی نہیں ہے، کوئی وکٹم ہی نہیں ہے۔ اچانک شہر بانو اینکر بن جاتی ہے اور وہ ویڈیو ریکارڈ کرتی ہے، ساتھ ہی انٹرویو کرتی ہے کہ اصل میں معاملہ یہ ہے، ایسے واقعہ نہیں ہوا، وہ تو گھر کے اندر سیڑھیوں سے گرنے کی وجہ سے فریکچر ہو گیا، ریڑھ کی ہڈی ٹوٹ گئی اور سارا معاملہ ایسا ہو گیا، اور تو کوئی بات نہیں ہے۔ یعنی 360 ڈگری پوری کہانی کے اندر چینج آتا ہے، اور وہ جو ماسک لگایا ہوتا ہے، اللہ جانتا ہے کہ وہ لڑکی کا باپ ہے نہیں ہے، چچا ہے یا نہیں ہے۔ تو بہرحال یہ معاملہ پولیس کی وجہ سے، پنجاب پولیس کی خاموشی کو آپ چھوڑ دیں، میڈیا کی خاموشی کو آپ چھوڑ دیں، پولیس کی وجہ سے انتہائی مشکوک ہو گیا ہے۔ اچھا، پھر طلباء سوال اٹھا رہے ہیں کہ اگر تو یہ معاملہ اتنا ہی سادہ ہے، بدھ کے روز کیا کرنے آئی تھی ایمبولینس کیمپس نمبر 10 کے اندر؟ اور یہ والا معاملہ ایک طرف ہلچل مچتی ہے، ایک لڑکی کو لے کر جایا جاتا ہے، ایمبولینس آتی ہے کالج کے اندر، تو وہ کیا ہے؟ یہ کیا محض اتفاق ہے کہ اسی دن اس لڑکی نے بھی سیڑھیوں سے گرنا تھا، اسی دن ایمبولینس نے بھی آنا تھا؟ تو بہرحال یہ معاملہ انتہائی متنازع ہو چکا ہے، یہ معاملہ انتہائی مشکوک ہو چکا ہے، اور پولیس اس واقعے کے اندر سب سے زیادہ مشکوک ہے، اور مریم نواز اور ان کی جو ٹک ٹاکر کنیزیں ہیں وہ اس کے اوپر محض پوائنٹ سکورنگ کر رہی ہیں، اس کے علاوہ وہ کسی قسم کی بات نہیں کر پا رہی۔ تو ناظرین کرام،
آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ آپ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔